دوستوں، بگ سوچوں میں خوش آمدید لیے چلتے ہیں آپ کو 19ویں صدی میں اور ذکر کرتے ہیں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ڈیل کا۔ یہ کہانی ہے اس ڈیل کی جس نے اس وقت کے نومولود اور آج کے سپر پاور امریکہ کا رقبہ ایک دم سے تقریباً 2 گنا کر دیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں لوزیانا پرچیز ڈیل کی۔ اس ڈیل میں امریکہ نے فرانس سے صرف $1.5 کروڑ کے عوض تقریباً 21.5 لاکھ مربع کلومیٹر علاقہ حاصل کیا، جو پاکستان کے رقبے کا تقریباً 3 گنا بنتا ہے۔ آج کی موجودہ ویلیو کے حساب سے بھی یہ محض 64 سینٹس فی ایکڑ رقم بنتی ہے، یعنی پاکستانی روپوں کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً 130 روپے میں 1 ایکڑ۔ دوستو، مشرق سے مغرب میں یعنی بحر اوقیانوس سے بحر الکاہل تک یا اٹلانٹک اوشین سے پیسیفک اوشین تک، جبکہ شمال سے جنوب میں آرکٹک اوشین اور کینیڈا کے بارڈر سے لے کر جنوب میں میکسیکو تک پھیلا ہوا یہ نقشہ سپر پاور ریاستہائے متحدہ امریکہ کا ہے۔ لیکن یہ سپر پاور عظیم الشان امریکہ 1803 تک محض دریائے مسیسپی کے مشرق تک ہی محدود تھا۔ پھر 1803 میں امریکہ نے تاریخ کی سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ ڈیل یعنی لوزیانا پرچیز ڈیل کے ذریعے اپنا رقبہ تقریباً ڈبل کر لیا اور اس کی سرحد مغرب میں روکی ماؤنٹینز تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ امریکہ طاقتور ہوتا چلا گیا اور کہیں جنگ کے ذریعے تو کہیں بات چیت کے ذریعے مزید علاقے ایکوائر کرتا کرتا بالآخر پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل تک پہنچ گیا۔ دوستو، امریکہ نے یہ لوزیانا کا علاقہ کیسے اور کیوں خریدا؟ فرانس نے آخر اس کو اتنے سستے داموں امریکہ کو بیچا کیوں؟ اور کیا امریکہ کے علاوہ کوئی اور بھی خریدار تھا؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا لوزیانا کی تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات ہے 17ویں صدی کی، جب نوآبادیاتی طاقتیں پوری دنیا کے مختلف علاقوں کو یا تو اپنے زیر اثر کر چکی تھیں یا پھر کر رہی تھیں۔ اسی دوران فرانس نے شمالی امریکہ میں مسیسپی ریور ویلی کے علاقوں کو ایکسپلور کیا اور یہاں اپنی سیٹلمنٹس بنانا شروع کر دیں۔ 18ویں صدی کے وسط تک فرانس شمالی امریکہ کے اس خطے کے ایک بڑے حصے کو اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ دوستو، اس وقت شمالی امریکہ کا زیادہ تر علاقہ فرانس اور 2 دوسری کلونیل پاورز برطانیہ اور اسپین کے زیر اثر تھا۔ اسی دوران یورپین پاورز کے درمیان 1756 سے 1763 تک ہونے والی 7 سالہ جنگ میں فرانس کو برطانیہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور فرانس کو وقتی طور پر اپنی طاقت کھونا پڑی۔ اس شکست کے بعد فرانس نے مسیسپی ریور کے مغرب سے راکی ماؤنٹینز تک کا لوزیانا کا علاقہ ایک معاہدہ کے تحت اسپین کو دے دیا، جبکہ شمالی امریکہ میں بچی کچی دوسری فرنچ کالونیز برطانیہ کے کنٹرول میں چلی گئیں۔ 1776 میں امریکن فار ایسٹ میں 13 برٹش کالونیز نے آزادی کا اعلان بھی کر دیا اور اس کے دوران ہونے والی امریکن وار آف ریولیوشن کے بعد امریکہ کا مغربی بارڈر ان 13 ابتدائی کالونیز سے مسیسپی ریور تک پھیل چکا تھا، یعنی امریکہ اپنے سائز میں کچھ بڑا ہو چکا تھا۔ امریکہ اپنے ویسٹرن بارڈر کو مغرب کی طرف بحر الکاہل تک مزید پھیلانے کا خواہش مند تھا اور یہی وہ وجہ تھی جس کی خاطر امریکہ اس علاقے کو یعنی لوزیانا کو خریدنا بھی چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت امریکہ کے مغربی بارڈر یعنی دریائے مسیسپی کے مشرقی کنارے کے آس پاس پیدا ہونے والے اناج کو امریکہ کے مشرقی ساحل اور باقی دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ دریا ہی سب سے آسان اور سستا ترین ذریعہ تھا، جس سے اناج وغیرہ کو گلف آف میکسیکو تک پہنچایا جاتا اور پھر بحری جہازوں سے اسے امریکہ کے مشرقی ساحل تک اور باقی دنیا تک پہنچا دیا جاتا۔ دوستو، مسیسپی ریور آج بھی دنیا کے سب سے بڑے واٹر نیویگیشن سسٹمز میں سے ایک ہے۔ یہ دریا نیو اورلینز کے مقام پر آ کر سمندر میں گرتا تھا اور یہ پورا علاقہ اس وقت اسپین کے کنٹرول میں تھا۔ نہ صرف یہ علاقہ بلکہ فلوریڈا بھی سارے کا سارا اسپین کے کنٹرول میں تھا، یعنی جنوبی حصے میں مکمل طور پر اسپین قابض تھا۔ اس صورتحال میں اسپین نے 1790 کی دہائی میں دریائے مسیسپی کے مشرقی کنارے پر آباد امریکی کسانوں کو نیو اورلین میں اپنی اشیاء کو سٹور کرنے اور یہاں سے باقی دنیا کے ساتھ تجارت کرنے سے روک دیا۔
اسپین کا یہ اقدام امریکہ کے لیے انتہائی تشویش کا باعث تھا۔ خیر اس مسئلے کا جلد حل نکل آیا جب 1795 میں امریکہ اور اسپین نے ایک معاہدہ ٹریٹی آف سین لورینزو سائن کیا۔ معاہدے کی شرائط کے مطابق اسپین نے امریکی تاجروں اور کسانوں کو نیو اورلینز میں اشیاء کو عارضی طور پر سٹور کرنے اور یہاں سے سمندر کے ذریعے ترسیل کرنے کا حق بھی دے دیا۔ لیکن دوستو یہ تو ایک عارضی حل تھا، اسپین کسی بھی وقت معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتا تھا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اسپین چند ہی سال بعد معاہدے کی شرائط سے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے ایک بار پھر امریکی کسانوں اور تاجروں کو دریائے مسیسپی کے استعمال سے روک دیا۔ اس صورتحال میں امریکہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لوزیانا کا یہ علاقہ جہاں سے دریائے مسیسپی سمندر میں آ کر گرتا ہے، اسے کسی نہ کسی طریقے سے خرید لیا جائے تاکہ یہاں سے ہونے والی تجارت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دوستو جب 18ویں صدی کا اختتام ہوا تو فرانس نپولین کی قیادت میں ایک مرتبہ پھر طاقت پکڑنے لگا تھا۔ نپولین شمالی امریکہ میں ایک مرتبہ پھر فرانس کا اثر و رسوخ بڑھانے کے خواہش مند تھے۔ اپنے انہی ارادوں کی تکمیل کے لیے انہوں نے وہی لوزیانا کا علاقہ جو فرانس نے 4 دہائیاں قبل اسپین کو دیا تھا، 1801 میں انتہائی خفیہ طور پر اسپین سے ایک اور معاہدے کے تحت واپس لے لیا۔ فرانس نے اسپین کو اس کے بدلے اٹلی کے کچھ علاقے بھی دیے تھے۔ دوستو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ نپولین جو امریکہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے، ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے لوزیانا کا علاقہ اتنی جلد اور اس قدر کم قیمت پر امریکہ کو بیچ دیا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ فرانس کی امریکہ میں اپنے قدم جمانے کی کوششوں کو اس وقت شدید نقصان پہنچا جب فرانس کو اپنی ایک کالونی سینٹ ڈومینگو، جسے ہم آج کل ہیٹی کے نام سے جانتے ہیں، میں ایک غلاموں کی بغاوت کو کچلنے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ اس ناکامی نے فرانس پر واضح کر دیا کہ اب اس کا امریکہ میں واپس طاقت پکڑنا مشکل ہو رہا ہے، اور نپولین نے محسوس کیا کہ شاید دوسری امریکن کالونیز پر بھی اپنا کنٹرول رکھنا اب آسان نہیں رہے گا۔ دوستو دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت فرانس اور برطانیہ کے درمیان ایک مرتبہ پھر جنگ کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ فرانس ہیٹی میں اپنا کنٹرول کھوتا جا رہا تھا اور اسے شدید معاشی مشکلات پہلے ہی گھیر چکی تھی۔ فرانس کو برطانیہ سے اس جنگ کے لیے فنڈز درکار تھے، لہٰذا فرانس نے لوزیانا کو فوراً سستے داموں بیچنے کا ہی فیصلہ کیا۔ لوزیانا کو اسپین سے واپس لینے کے بعد جلد دوبارہ امریکہ کو بیچنے کی ایک تیسری وجہ بھی تھی۔ امریکہ نے فرانس کی مجبوری کو بھانپتے ہوئے اس اہم موقع پر ایک ٹرمپ کارڈ کھیلا تھا اور خوب کھیلا تھا۔ امریکہ نے فرانس برطانیہ جنگ میں برطانیہ کا ساتھ دینے کا واضح اشارہ دے دیا تھا، جو کہ ظاہر ہے کسی بھی صورت نپولین اور فرانس کے حق میں نہیں تھا، اور اس وقت کا فرانس ان 2 طاقتور ممالک کا تنہا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ فرانس نے شاید مجبوراً سستے داموں یہ علاقہ امریکہ کو بیچنے میں ہی عافیت سمجھی اور 2 مئی 1803 کو پیرس میں امریکہ کے ساتھ لوزیانا کی فروخت کا معاہدہ سائن کر لیا۔ دوستو یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بھی بتائیں کہ امریکہ لوزیانا کا پورا علاقہ ایک ساتھ نہیں خریدنا چاہتا تھا، بلکہ وہ تو صرف دریائے مسیسپی کا صرف نیو اورلینز اور فلوریڈا کا کچھ علاقہ جو تجارتی اور دریائی راستہ تھا، اس کو زیادہ سے زیادہ $10 ملین کے عوض خریدنے کا خواہش مند تھا۔ یہ سرپرائز فرانس نے خود امریکہ کو دیا کہ وہ $15 ملین کے عوض پورے کا پورا لوزیانا کا علاقہ امریکہ کو بیچنا چاہتا ہے۔ دوستو یہ ڈیل امریکہ کے لیے تھی تو بہت زبردست، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ تھا کہ کچھ امریکی سیاستدانوں کے خیال میں یہ ڈیل امریکن آئین کے مطابق درست نہیں تھی۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے کہ کیا یہ ڈیل آئین کے مطابق ہے یا نہیں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کا اجلاس بلایا گیا اور ووٹنگ کروائی گئی۔ دوستو ووٹنگ میں اس ڈیل کے حق میں 59 ووٹ پڑے، جبکہ اس کی مخالفت میں 57 یعنی 57 ووٹ پڑے۔ ڈیل کے مخالف کچھ سیاستدانوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ یہ علاقہ تو اسپین کے کنٹرول میں تھا، تو آخر اس کی خریداری کا معاہدہ فرانس کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن ریکارڈ سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، فرانس یہ علاقہ اسپین سے واپس لے چکا ہے۔
دوستو اس ڈیل پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ معاہدے کی شرائط کے مطابق امریکہ لوزیانہ میں آباد فرنچ، اسپینش اور وہ سیاہ فام افراد جو کہ غلام نہیں تھے ان کو امریکی شہریت دینے کا بھی پابند تھا۔ کانگریس میں ناقدین کا خیال یہ تھا کہ جمہوریت سے ناواقف ان لوگوں کو شہریت دینا امریکہ کے حق میں نہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ اس وقت لوزیانہ میں محض 70,000 کے قریب ہی لوگ آباد تھے، جن میں سے 60,000 کے لگ بھگ نان نیٹو امریکنز تھے، یعنی وہی لوگ جن کے بارے میں ناقدین شدید کنسرن تھے۔ دوستو اس ڈیل پر اسپین کو بھی اعتراض تھا کہ فرانس نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ وہ ایسے کہ جب فرانس نے لوزیانہ کا علاقہ اسپین سے واپس لیا تو اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ فرانس یہ علاقہ کسی تیسرے ملک کو یعنی کسی اور ملک کو فروخت نہیں کرے گا۔ خیر فرانس نے ان اعتراضات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ دوستو ان تمام اعتراضات پر ایک لمبی ڈبیٹ کے بعد امریکی سینٹ نے بالآخر آئین میں ترمیم کیے بغیر ہی 20 اکتوبر 1803 کو اس معاہدے کی توثیق کر دی۔ اس ڈیل پر امریکی لوگ تو زیادہ تر خوش ہی تھے، لیکن بعض شمالی ریاستوں میں آباد امریکیوں کا خیال تھا کہ لوزیانہ میں مزید سلیو سٹیٹس کا اضافہ ہو جانے سے ان کے انٹرسٹ کو شمال میں نقصان پہنچے گا اور ریاستوں کے درمیان تقسیم بھی بڑھے گی۔ ہاں البتہ فرانس کے لوگ اس ڈیل سے خوش نہیں تھے۔ دوستو امریکہ نے اس سودے میں 21.5 لاکھ مربع کلومیٹر کا علاقہ حاصل کیا، بلکہ آسانی کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان جیسے تقریباً 3 ممالک کا رقبہ امریکہ میں شامل ہو گیا، جس سے امریکہ کا رقبہ ڈبل ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا رقبہ تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ اس وقت امریکہ کی کل 50 میں سے 15 ریاستیں یا تو مکمل طور پر اس لوزیانہ ٹیریٹری میں آتی ہیں یا پھر ان کا کچھ نہ کچھ رقبہ اس لوزیانہ ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ دوستو لوزیانہ کی مشرقی باؤنڈری مسیسپی دریا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس کی باؤنڈریز ویل ڈیفائنڈ نہیں تھیں، کیونکہ شمال میں اس کا کچھ علاقہ کینیڈا کے موجودہ بارڈر سے بھی شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ کینیڈا اس وقت ایک برٹش کالونی تھا۔ یہاں امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ ایک معاہدے کے ذریعے 49 پیرالل کو بارڈر مان لیا اور 49 پیرالل سے شمال کا علاقہ برطانیہ کو دے دیا، جبکہ اس کے بدلے برطانیہ نے 49 پیرالل سے جنوب کی طرف ریڈ ریور بیسن کا علاقہ امریکہ کے حوالے کر دیا، جبکہ مغرب میں راکی ماؤنٹینز کو لوزیانہ کا بارڈر مان لیا گیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اور کینیڈا کا بارڈر آج بھی 49 پیرالل ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نقشے میں بالکل سیدھا دکھائی دیتا ہے۔ دوستو لوزیانہ ڈیل صدر تھامس جیفرسن کے دور صدارت کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی اچیومنٹس میں سے ایک ہے تو بے جان نہ ہوگا۔ امریکی صدر نے اس خریداری کے ساتھ ہی اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لیے بڑی بڑی سروے مہمات کا آغاز بھی کر دیا تھا، جن میں سب سے بڑی مہم لوئس اینڈ کلارک ایکسپیڈیشن ہے۔ اس ڈیل کے بعد امریکہ کی ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی راہ ہموار ہوئی اور امریکہ نے ٹیکساس، میکسیکو کے شمالی علاقے بھی آہستہ آہستہ اپنے اندر شامل کر لیے اور بالآخر امریکہ مغرب میں پھیلتا پھیلتا پیسیفک اوشین یعنی بحر الکاہل تک پہنچ گیا۔ اور دوستو یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ کے جغرافیہ نے بھی اس کے سپر پاور بننے میں ایک اہم کردار تو ادا کیا ہے، لہٰذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر امریکہ یہ ڈیل نہ کرتا تو شاید آج سپر پاور بھی نہ ہوتا۔ اس ڈیل سے نہ صرف امریکہ کے رقبے میں بے پناہ اضافہ ہوا، بلکہ وہیں لوزیانہ میں دریافت ہونے والے معدنی ذخائر نے امریکی معیشت کی مضبوطی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ اس ڈیل کے 9 سال بعد 1812 میں اس لوزیانہ ٹیریٹری سے پہلی اسٹیٹ جسے باقاعدہ امریکی ریاست کا درجہ ملا وہ لوزیانہ ہی تھی، جو امریکہ کے نقشے میں انتہائی جنوب میں واقع ہے۔ اس ریاست کی سی فوڈ انڈسٹری الاسکا کے بعد سب سے بڑی ہے، جبکہ اس اسٹیٹ کو امریکہ کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔
دوستوں اب ہم آخر میں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرانس یہ لوزیانا ٹیریٹری امریکہ کے علاوہ کسی اور ملک کو بھی فروخت کر سکتا تھا؟ تو دوستوں اس وقت شمالی امریکہ 3 کولونیل پاورز کے کنٹرول میں تھا۔ فرانس نے یہ علاقہ حال ہی میں اسپین سے حاصل کیا تھا۔ برطانیہ سے وہ پہلے ہی حالت جنگ میں تھا۔ اس صورتحال میں وہ یہ علاقہ برطانیہ کو تو دینے سے رہا۔ اسپین بھی اب کمزور ہو چکا تھا، لہذا فرانس کے لیے ایک یہی آپشن تھا کہ وہ یہ علاقہ نومولود امریکہ کو ہی فروخت کرے، اور امریکہ جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ علاقہ خریدنے کا خواہش مند بھی تھا۔ دوستو یہ امریکہ کی تاریخ کی پہلی لینڈ پرچیز ڈیل تھی، لیکن 1867 میں 1867 میں امریکہ نے ایسی ہی ایک اور بہت بڑی لینڈ پرچیز ڈیل بھی کی تھی، جب اس نے $7.2 ملین کے عوض روس سے الاسکا کا وسیع و عریض علاقہ خرید لیا تھا۔ دوستو اس ڈیل کی مکمل کہانی دیکھنے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ دوستو لوزیانا ٹیریٹری کی پرچیز کی ڈیل کے بارے میں یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔